نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام تکلیف نہ دیجیے لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین قسم کے لوگ اس دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تین قسم کے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 میری سنتوں پر عمل کرنے والا، نمبر 2 میرے پریشان حال امتی کی پریشانی دور کر دینے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ماشاء اللہ کئی ہفتوں سے آپ مسلسل ہر بدھ کے دن ایف جی این چینل کا یہ منفرد سلسلہ، منفرد پروگرام تکلیف نہ دیجیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ آج بھی انشاء اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام میں کچھ اہم ترین گفتگو ہونی ہے، اور الحمدللہ ہمارے خاص مہمان رکن ہند مشاورت مبلغ دعوت اسلامی جناب محمد شبیر اتاری صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت ویلکم۔ جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، جس طرح کہ ماشاءاللہ اپنے پچھلے ہفتوں میں کئی مختلف موضوعات پر گفتگو سماعت کی ہے، تکلیف نہ دیجیے کے عنوان کے تحت، آئیے ہم بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شبیر بھائی، ماشاءاللہ پچھلے کئی ہفتوں سے یہ ہمارا پروگرام جاری ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے الگ الگ ایپیسوڈز میں بڑی پیاری پیاری معاملات کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ کس کس طرح سے ایک بندے کو دوسرے بندے سے، ایک انسان کو دوسرے انسان سے تکلیف پہنچتی ہے، اور ماشاءاللہ یہ پچھلے ایپیسوڈز میں آپ نے وہ انداز بیان کیے، ان باتوں پر توجہ دلائی کہ جس کی طرف عموماً مطلب توجہ نہیں ہوتی، جو اللہ کے خاص بندے جن کو احساس ہوتا ہے تکلیفوں کا، وہ تو ماشاءاللہ بچ جاتے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے۔ تو پچھلے دنوں ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے یونیک ٹاپکس پر، تکلیف دہ مہمان، تو تکلیف دہ عیادت، تو تکلیف دہ مسافر، تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائیں۔ آمین۔ تو یقیناً یہ ساری گفتگو سن کر ذہن تو بنا ہوگا کہ میں تکلیف دہ مہمان نہیں بنوں، میں تکلیف دہ عیادت نہیں کروں، میں سفر میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ تو ماشاءاللہ ذہن تو بنا ہوگا، اللہ کی رحمت سے امید ہے، کیونکہ سمجھدار طبیعت
جو لوگ ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ اچھی باتوں کو قبول کرتے ہیں، اور ایک تعداد ہے کہ الحمدللہ جب انہیں کسی بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح اللہ پاک کا فرمان ہے کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو نفع دیتا ہے۔ تو ماشاءاللہ خوش نصیب لوگ ایسی باتیں قبول کرتے ہیں اور پھر ان چیزوں کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں۔ آج شبیر بھائی میں یہ چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جو پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے مختلف انداز پر گفتگو کی ہے، کس کس انداز پر تکلیفیں پہنچتی ہے، ذہن بنا ہوا کہ تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ مزید میں چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا ذہن بنا ہے اس میں مزید پختگی آئے اور اس پر بندہ خوش دلی کے ساتھ اس بات کی کوشش کرے کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ کیا احادیث کریمہ میں یا ہماری اسلامی کتب میں تکلیف نہ دینے کے فضائل مذکور ہیں؟ اگر ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ تکلیف کسی کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچانے سے بچنے کی اگر کوئی فضائل ہو تو آپ ارشاد فرمائیں تاکہ ہمارا جو ایک ذہن بنا اس میں مزید پختگی آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی تکلیف نہ دینے کے فضائل بھی ہے۔ اچھا، ہاں، واقعی بندہ اگر تکلیف نہ دے اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچ جائے نا، اللہ پاک اسے اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے، ماشاء اللہ، اور اجر و ثواب ملتا ہے۔ اجر و ثواب ملتا ہے واقعی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے جمیل بھائی کہ جب کسی کام کے بارے میں جی، اگر اس کام کی اہمیت کو بیان کیا جائے، دوسرے نمبر پر اس کی فضیلت کو بیان کیا جائے، تیسرے نمبر پر نہ کرنے کے اس کے نقصانات کیا ہے، جی 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 جی، اس کو اگر بیان کیا جائے صحیح، تو واقعی ان چیزوں کی طرف پھر توجہ بھی بڑھتی ہے۔ جی جی، ذہن بنتا تو اس طرف۔ واقعی تکلیف نہیں دینی، اور بہت سارے ٹاپک پر ہم نے گفتگو کی کہ ان طریقے سے بعض مرتبہ تو نہ چاہتے ہوئے، بندہ چاہتا بھی نہیں بلکہ توجہ بھی نہیں ہوتی، جی جی، اس کے خواب و دماغ کے تنے خیال میں بھی نہیں ہوتا، اور وہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے یا دے چکا ہوتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ بندہ اگر تکلیف دینے سے بچ جائے تو اللہ پاک اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ شبیر بھائی آپ کی گفتگو پر میں ذرا ناظرین کرام کی توجہ چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے شبیر بھائی کی گفتگو کو سن کر کئی ناظرین ایسے ہوں گے جو شاید آج ہمارا یہ پہلا ایپیسوڈ دیکھ رہے ہوں گے، اس سے پہلے کے ایپیسوڈ آپ نے نہ دیکھے ہوں۔ تو جیسا کہ شبیر بھائی نے فرمایا کہ تکلیف نہ دینے کے بھی فضائل ہیں، بے شک انشاءاللہ ابھی ہم سنیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں تھوڑی کسی کو مارتا ہوں، میں تھوڑی کسی کو گالی بکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعض ناظرین کے ذہن میں یہی ہو کہ کسی کو مارنا ہی تکلیف پہنچانا ہے، کسی کو گالی دینا ہی تکلیف، بے شک یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے، لیکن ناظرین کرام میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے پچھلے ایپیسوڈز اگر نہیں دیکھیں تکلیف نہ دیجیے کے، تو بہت سارے ایپیسوڈز الحمدللہ مختلف ٹاپک پر آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی معلومات میں آپ شاید تعجب کریں کہ اچھا اسی انداز پر بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہ انداز بھی تکلیف پہنچانے کا ہو سکتا ہے۔ اور یقیناً یہ جیسا کہ شبیر میں نے بتایا کہ بندے کی توجہ نہیں ہوتی، خواب و خیالوں میں بھی نہیں ہوتا کہ میں کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، لیکن اس کے اس عمل سے، اس فعل سے دوسرے بندوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر پہلے کے ایپیسوڈز آپ نے نہیں دیکھیں تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کا یوٹیوب چینل ہے، آپ اس پر سرچ کریں گے نا تکلیف نہ دیجیے FGN چینل، تو انشاءاللہ یہ سارے ایپیسوڈز جو ہیں وہ آپ کی ڈسپلے پر آ جائیں گے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ایپیسوڈز بھی ضرور دیکھیے گا۔ جی شبیر بھائی کنٹینیو اپنی گفتگو۔ جی، تکلیف نہ دینے کے فضائل۔ تو اس کے فضائل بھی بے شمار ہیں، جی اگر بیان کرتے چلے جائے نا وقت کم پڑے گا، اتنے فضائل ہیں۔ اچھا، اور یہ فضائل کو سن کر ایک حدیث پاک ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ مومن نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو واقعی یہ فضیلت کو سن کر ہر مومن کا دل یہ چاہے گا اور ہونا بھی چاہیے کہ یار میں یہ فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کروں، صحیح، یعنی کس کام کو کرنے سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات یہ ارشاد فرمائے شبیر بھائی، مومن نیکیوں کا نیکیوں کا حریص اس کو ہوتا ہے۔ پتا چلے نا، جیسے مال کے لالچی کو کیا ہوتا ہے ہاں، ادھر سے خدا جگہ پروفٹ مل رہا ہے، وہ لمبا سفر کر کے بھی وہاں پہنچ جائے گا، تکلیف اٹھا کر کے بھی وہاں پہنچ جائے گا، بس آپ معاذ اللہ وہ حرام ذریعہ بھی اختیار کر لینا سارے اگر معاملات مال۔ ہوتے ہیں، ہاں جی جی، کرنے والے حلال بھی کرتے ہیں، بعض حرام کی طرف بھی جاتے ہیں، مگر مومن جو ہوتا ہے نا وہ نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے، مجھے نیکی کہاں مل ہے، کس کام پر میرا رب راضی ہوتا ہے۔ جناب میں مسکرا کر کسی کو دیکھ لوں گا نا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ سنت بھی ہے۔ آپ نے جو یہ بات ارشاد فرمایا نا مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے اور وہ موقع تلاش کرتا ہے، مجھے یقین جانا کہ امیر علیہ سنت یاد کیا ہے۔ بات ہے، کیا بات۔ امیر علیہ سنت کی ذات میں یہ دیکھا کہ یہ ماشاءاللہ نیکی کمانے کا وہ کوئی بھی ایسا گیٹ موقع کہتے نہیں ہیں چھوڑتے، کوئی جگہ کہتے ہیں سوراخ جس کو کہا جائے
کہ وہ سراغ بھی نہیں چھوڑتے کہ جہاں سے کہتے ہیں نا سامنے والے کا دل خوش نہ ہو. سبحان اللہ. ایک مرتبہ تو دیکھا تھا کہ کھانا جاری تھا امیر اہل سنت کے دسترخوان پر, ایک اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے, عالم دین بھی تھے. ان کو مخاطب ان سے گفتگو کرتے ہوئے امیر اہل سنت نے فرمایا, ایک اور قریب میں اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے, جی جی, ان کو دیکھ کر امیر اہل سنت نے فرمایا یہ نا یہ اوائل کے مبلغ ہیں, واہ واہ بہت پرانے اسلامی, بہت ماشاءاللہ مدینہ. پھر آپ نے کھانا جاری رکھا. واہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ امیر اہل سنت نے جس کے بارے میں فرمایا اس کو کتنی خوشی ہوگی کہ میرے پیر صاحب نے, وہ ساری زندگی بانی یاد دعوت رکھے گا. اسلامی نے میری تعریف فرمائی ہے. تو یہ بھی ایک موقع ہے نا, جی, کسی کو دیکھ کر مسکرا دینا, یہ بھی ماشاءاللہ دل خوش کرنے کا ذریعہ ہے. تو تکلیف نہ دینے کے فضائل میں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا مسلمان افضل ہے. سبحان اللہ. افضل کون سا مسلمان؟ آج ہر کوئی اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے, ہم بڑے نا, میں سب سے اچھا ہوں. تو سمجھ لے یہ اگر بات پائی جاتی ہے تو غور کرنے کا مقام ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ, واہ 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 واہ, وہ افضل بندہ ہے. ایک حدیث پاک میں ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لوگوں کو ضرر پہنچانے سے بچو کہ اس سے بھی تم کو صدقے کا ثواب ملے گا. لوگوں کو ضرر تکلیف پہنچانے سے, نقصان پہنچانے سے بچو, اس میں بھی تم کو صدقے کا ثواب ملے گا. واہ واہ واہ. یعنی عمل کرے, جیسے مسکرا کر دیکھنا یہ صدقہ, سامنے والے کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ بھی فضیلت کا کام ہے. سبحان اللہ. ضرر دینے سے بچنا یہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. یعنی کرے, بعض عمل اچھے کرے تو ثواب, اور بعض برے عمل نہ کرے اس پر بھی ثواب ملتا ہے. واہ 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 واہ. کیسا ہمارا رب رحیم و کریم ہے کہ نیک عمل کرنے والے کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور گناہ سے بچنے والے کو بھی اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واقعی گناہ سے بچنا یہ بھی تو خود ایک بہت بڑی نیکی ہے نا, بہت بڑی نیکی, بہت بڑی نیکی واقعی. ماشاء اللہ. سب سے افضل اچھا کون؟ یقیناً جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو اچھا فرما دے وہ اچھا. واقعی وہی اچھا ہے نا. تو اب جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو اسے اچھا کہا گیا ہے. اب ناظرین کرام غور کریں کہ کیا ہمارے ہاتھ سے, ہماری زبان سے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہیں؟ بسا اوقات یہ دیکھا گیا کہ دوسرے مسلمان تو دور کی بات, اپنے گھر والے محفوظ نہیں ہوتے. تو اللہ نہ کرے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو ایسی عادت کو ترک کیجیے اور اچھا مسلمان بننے کی کوشش کیجیے. اچھا مسلمان کون؟ آپ کو حدیث پاک ابھی سنائی گئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا نا, اچھا مسلمان, افضل مسلمان وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے عموماً ایک لائن میں نا جمیل بھائی پوری بات ارشاد فرماتے ہیں, ایک لائن کے اندر افضل کون. ہاں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں اچھا مسلمان بنائے, کامل مسلمان بنائے. اچھا شبیر بھائی, یہ تکلیف نہ دینے کے فضائل ماشاء اللہ آپ نے بیان فرمائے. بس اوقات تکلیف جیسے ہم سمجھ رہے تھے کہ میرے اس عمل سے اگلے بندے کو تکلیف پہنچ رہی ہے, یا بندہ جان بوجھ کر بھی بس اوقات تکلیف پہنچتا, اس کو یہ کہ میں نے جو بول دیا, جیسے پچھلے دنوں ہماری بات ہوئی کہ زبردست زیر دست کے اوپر جو ہے, جو اوپر والا ہے نیچے والے کو مطلب کہ جو چاہے جیسا چاہے سلوک کر ڈالتا. تو بس اوقات اس کے میں نے اس کو بول دیا یہ میرا کیا کر لے گا یا مجھے کیا فرق پڑتا ہے. تو شاید اس وجہ سے بھی بعض لوگ بے باک ہو جاتے ہیں کہ میرا کیا ہونا ہے, میرا کیا ہونا ہے اپنے پاس, تو مطلب کہ پہنچا ہوا میرا کیا ہونا ہے, میرے تو رابطے, میرے تو کانٹیکٹ ایسے لوگوں سے. کیا یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں جی, اس تکلیف کا کچھ مطلب کہ سائیڈ ایفیکٹ آپ کی ذات پر بھی ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کو تکلیف پہنچائے اس سے آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. واقعی ہوتی ہے, بلکہ جیسا کرو گے نا ویسا بھرو گے. اللہ, ایک جملہ کہا جاتا ہے جیسی کرنی ویسی کرنی, کما تدین و تدان. جیسا بندہ دنیا میں کرتا ہے نا ویسا پاتا ہے. یہ تو باقاعدہ حدیث ہے پاک شبیر بھائی. یہ جو اگر خطبہ اگر ہم سنتے ہوں تو ہر جمعہ کو خطبے میں کئی جگہ پر حدیث پاک, ہاں, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوتی, والذنب لا ینسا, گناہ بھلایا نہیں جائے گا, والدیان لا یموت, جو حساب لینے والا ہے وہ فنا نہیں ہوگا. اعمل ما شئت,
تو جو چاہے عمل کر، کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اوکے. تو واقعی حدیث پاک بھی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ خود کو ضرر پہنچنے دے نہ دوسرے کو ضرر پہنچائے. جو دوسروں کو ضرر پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرر دے گا، اور جو دوسرے پر مشقت ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس پر مشقت ڈالے گا. اللہ اکبر. جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے گا نا اس کو اللہ پاک تکلیف میں مبتلا کرے گا. جو دوسروں پر مشقت ڈالے گا، آزمائشیں ڈالے گا، پریشانیاں ڈالے گا، اس پر بھی مشقت آئے گی. تو اگر واقعی بندہ یہ چاہتا نا کہ میں آسانی میں رہوں، مجھ پر تکلیف نہ آئے، میں خیر میں رہوں، میں سکون میں رہوں، تو اسے چاہیے کہ جو چاہ رہا ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کر. جیسا اپنے لیے پسند کرتا ہے ویسا. حدیث پاک بھی ہے کہ مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. جی جی. اگر یہ سوچ بن جائے نا کہ میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں نا وہ دوسروں کے لیے پسند کروں. ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. یہ جبے بیچا کرتے تھے، جبے آتے تھے یہ بیچا کرتے تھے. بعض ان کی دکان میں جو جبے تھے وہ 5 درہم کے تھے، بعض 10 درہم کے تھے. ایک مرتبہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے غلام نے، آپ کے نوکر نے وہ جبہ 5 والا جو تھا وہ 10 میں دے دیا. 5 درہم والا 10 درہم کا تھا وہ 10 میں بیچ دیا. شاباشی دی ہوگی آکے. ہمارے جیسا تو شاباشی دیتا. اب یہ اللہ کے ولی تھے، واپس آئے اور پتا چلا تو پریشان ہو گئے. 5 والا 10 میں دے دیا. اب تلاش میں نکلے وہ بندہ کہاں ہے، اس کی معلومات لی کہ بھئی کیسا تھا کیا تھا. اس کو تلاش کرتے 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 کافی وقت گزر گیا، وہ مل گیا. آخر میں وہ ملا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو عاجزی کے ساتھ کہا کہ بھائی میرے غلام سے غلطی ہو گئی، 5 درہم والا جبہ آپ کو 10 میں دے دیا ہے. کیسے لوگ تھے یار یہ. اللہ اکبر. اللہ غلطی سے آ گیا ہے تو آپ 5 درہم واپس لے لیجئے. تو وہ کہتا ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. سامنے والا کہتا ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بھلے 5 والا 10 میں آیا مجھے قبول ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے. وہ کہتا ہے مجھے پسند ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں. آپ کہتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے. کیوں؟ جو مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ 5 والا جبہ مجھے 10 میں ملے تو میں آپ کے لیے کیسے پسند کروں گا. اللہ. 3 آپشن رکھتا ہوں، ایک قبول کرو. نمبر 1، یا تو 5 درہم کے بدلے 10 والا جو لیا ہے تو اس کے بدلے آپ 10 والا ہی جبہ لے لو. نمبر 2، یا تو 5 درہم مجھے واپس دینے کے لیے کہہ دو، میں واپس دے دوں آپ کو. اور تیسرا یہ کہ 10 پورے ریٹرن لو، جبہ واپس سودا کینسل کرو. اب وہ بھی چہرہ دیکھے جا رہا ہے، کون سی ہستی ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی 5 درہم واپس دے دو. آپ نے دیے، آپ جانے لگے. آپ گئے تو اس نے کسی کو پوچھا ہے کون؟ دیہات سے آیا تھا بندہ. ہے کون؟ تو نام بتایا بزرگ کا کہ یہ فلاں بن فلاں، مطلب بزرگ اللہ کے ولی ہے. تو وہ کہتا ہے واللہ العظیم یہ تو وہی ہستی ہے کہ جب ہمارے گاؤں میں بارش نہیں ہوتی ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے اللہ پاک بارش عطا فرماتا. اللہ اکبر. اللہ کیسے اللہ کے ولی ہیں. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا انداز ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرتے تھے، اور جو ایسا کرتا ان کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے. تو اگر ہم بھی یہ ذہن بنا لینا کہ میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں، میں کسی کو غم نہ پہنچاؤں، میں کسی کی مذاق نہ اڑاؤں، تو میرے ساتھ بھی انشاءاللہ ویسا نہیں ہوگا. اور اگر ایسا کر لیا، سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں بزرگ کا واقعہ آپ نے سنا ہے، یہ سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا. پیسہ سب کچھ نہیں ہے. یہ ان کی کتنا پیارا عمل ان کا سامنے. مقام کیا تھا وہ خود کہتا ہے دیہاتی کہ جب ہمارے یہاں بارش نہیں ہوتی ہم ان کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اللہ پاک ہمیں بارش عطا کر. اب بتا ان کو کیا کمی ہے. اگر وہ 5 کی جگہ 10 درہم مطلب لے لیتے، غلام کو شاباشی دے دے، کیا ہونا تھا. لیکن اللہ پاک نے کتنا بڑا تو سب کچھ دولت. آج تو ہمارے تو سیلس مین ہی ایسا ہی پسند کیا جاتا ہے جو 10 کی چیز 100 میں بیچ دے، چکنی چپڑی باتیں کر کے. زیادہ جھوٹ بولنے والے کو شاید زیادہ پرائورٹی دی جاتی ہے. زیادہ بولنے میں ماہر ہے، اس کو لے لو، اپنا دھندا اچھا چلے گا. تو یہ بڑی پیاری بات کہ جو اپنے لیے پسند کرو. میرے پیارے اسلام بھائیو، میرے ناظرین کرام، آپ اگر کوئی چیز خرید کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کی خواہش کیا ہوگی کہ جو میں وہ آج ہمارے عام بولی ہو رہا تھا میرے کو کاٹ دیا، کاٹ ڈالا، یعنی مہنگی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے مناسب قیمت پر چیز مل جائے نا، کوئی زیادہ مجھے کاٹ نہ پائے، مجھے مطلب مجھ سے زیادہ نفع نہ لے پائے. آپ کی سوچ ہی ہوتی ہے کہ میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاؤں تو مجھے چیز سستی ملے یا مناسب قیمت میں ملے. آپ کی یہ سوچ ہے نا. کیا بتایا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے پسند کرے. لیکن آپ بھی دکاندار ہے، جب آپ کی دکان پر کوئی گاہک آتا ہے اس وقت آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے؟
کیا بات ہے. یہ غور کرنے کا مقام ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو دیکھیں یہ کتنا پیارا واقعہ ہے. تو اب یہ انہوں نے 10 درہم کا جو 5 میں دے دیا, ان کو نقصان کیا ہوا؟ ان کی عزت ہی بڑی. الحمد اور آج ان کے وصال کو صدیاں گزر جانے کے بعد آج ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. بے شک. یہ ہے دولت, یہ ہے عزت. تو ناظرین کرام, سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا. یہ ماشاءاللہ یہ جو انداز بیان کیا گیا, یہ اس انداز کو اپنانے کی کوشش کرے. ورنہ اگر یہ انہوں نے بھلائی کی, ان کی بھلائی. اچھا, ابھی میرا ایک پروگرام FGN پر آتا ہے, حضرت شیخ سعدی کی حکایت. جیسا جو میں نے سوال آپ سے عرض کیا نا کہ کسی کو تکلیف دینے سے کیا بندے کو تکلیف پہنچتی, مجھے ابھی یاد آیا کہ آپ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے نا شبیر بھائی, وہ حکایت شیخ سعدی میں حضرت شیخ سعدی نے بیان کیا, آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے جی, وہ بھلائی آپ کی طرف پلٹے گی. کیا بات ہے, کیا بات. اور آپ کسی کے ساتھ برائی کرو گے, ہے ہے. وہ برائی پلٹ کر آپ کی طرف آنے والی ہے. اب تو اپنے فیصلہ کرنا ہاں, پڑے تو کیا چاہیے اور اگر کیا نہیں آپ چاہیے. کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو تو گویا آپ اپنی ذات کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو, اور اگر آپ کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہو تو گویا آپ اپنی ذات کے ساتھ برائی کر رہے ہو. اور واقعی معاشرے میں جمیل اگر یہ ہو جائے نا, سب کے ساتھ بھلائی کہتے ہیں, سب کی خیر, سب کی خیر میں اپنی خیر, سب کا بھلا اور یہ سب کے بھلے میں اپنا بھلا. یہ سوچ بن جائے نا تو ہمارے معاشرے کے اندر جو نا چینا جھپٹی, نا اتفاقی, تیرا میرا, نے ایک ہرس, لالچ, آپس کی نا اتفاقی, لڑائی جھگڑے, بہت ساری چیزوں کا حل. واقعی ایک حدیث پاک میں نے کتنی مطلب کہا جاتا نا وہ کوزے میں بڑی سمندر, بڑی باتوں کو ایک چیز میں کہ کوزے میں مومن وہ سمندر, ہاں. جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. ایک لائن میں بات بیان کر دی, مگر کہا جائے کہ ہمارے معاشرے کا بہترین حل اس میں موجود ہے. یہ اگر اس حدیث پاک کو سمجھ لیں, اس پر عمل پیرا جائے, شاید کورٹ کچہریاں, پولیس اسٹیشن, یہ سب سارے مسائل حل ہو جائے نا یار, سب فارغ ہو جائے. اور بندہ بھی کیسا سکون سے زندہ. اب ٹھیک ہے, جو بھی پرابلم ہوتی ہے جب کسی کے ساتھ, تو وہ بھی چکر کاٹتا ہے, یہ بھی چکر کاٹتا ہے, بیچ والا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. اس سے اچھا نہیں کہ وہ بھی سکون میں رہے, میں بھی سکون میں رہوں, اس کا بھی پیسہ بچے, میرا بھی پیسہ بچ جائے. ناظرین اکرام, کیا طے کیا یہ گفتگو سن کر آپ نے؟ تکلیف پہنچانے والے نہیں بلکہ تکلیف دور کرنے والے بنے. انشاءاللہ نیت کریں, نیت کریں. اور یہ یقین جانے کی جو گفتگو ہو رہی نہیں, صرف ایسا نہیں کہ ہوا میں تیر چل رہے ہیں, یہ حقیقت پر مبنی گفتگو ہے. بھلائی کرو گے بھلائی تمہاری طرف پلٹ کر آئے گی, برائی کرو گے برائی پلٹ کر آئے گی. ناظرین کرام, میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, ایک سکون کی چابی آپ کو دے رہا ہوں, ایک مطلب کہ سکون کا فارمولہ دے رہا ہوں. اگر آپ سکون سے رہنا چاہتے ہیں نا, امن و امان والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, سکون والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, ایک خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, تو لوگوں سے تکلیف دور کرنا یہ اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے. اپنی ذات سے تو تکلیف نہ پہنچے کسی کو, لیکن اگر کسی اور طریقے سے بھی کسی بندے کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اب آپ اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کیجئے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں, لوگوں سے تکلیفیں آپ دور کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تکلیفیں دور فرمائے گا. کیوں شبیر بھائی ایسا ہے, اگر تکلیف کسی مسلمان سے, کسی اللہ کے بندے سے دور کر دی جائے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ ارے کسی کی تکلیف دور کرے نا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں یعنی خصلتیں ہیں, ان سب میں اعلیٰ یہ کہنا لا الہ الا اللہ, یعنی اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں, اور سب سے ادنا تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا ہے, اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں اس شخص کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے, اور اللہ پاک جس کے لیے ایک نیکی لکھ دے تو اس کے لیے اس نیکی کی وجہ سے جنت واجب فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تکلیف دور کرنے پر, تکلیف دور کرنے پر کیا ثواب ملتا ہے. جنت پانے کے لیے لوگ کیا کیا, واقعی بندہ اگر یہ ٹھان لینا کہ مجھے جنت حاصل کرنی ہے تو لوگوں کی تکلیفیں دور کرنا شروع کر. اور اس طرح کے واقعات ملتے بھی ہیں نا. وہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایک شخص کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا آپ کے ساتھ معاملہ ہوا, تو کہا کہ بس وہ میں نے راستے میں سے ایک درخت کو کاٹ دیا تھا, اس لیے کہ وہ لوگوں کو, آنے جانے والوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی. صحیح. تو ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے میں نے کاٹ دیا. اللہ پاک میں ایک واقعہ سناتا ہوں مختصر میں. حضرت سیدنا ابو منصور بن زقیر
رحمت اللہ تعالی، یہ نیک اور پرہیزگار آدمی تھے، اللہ کے ولی تھے. ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جواب دیا اے بیٹے، معاملہ تمہارے گمان سے بھی مشکل رہا، جو تم نے سوچا اس سے بھی زیادہ مشکل رہا. میں سب سے اچھے انصاف کرنے والے کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میرے رب عز و جل نے کہا اے ابو منصور، تمہاری عمر 70 سال ہوئی، آج کیا لے کر آئے ہو؟ آپ کے بیٹے خواب میں دیکھ رہے ہیں. جی جی. میں نے عرض کی اے میرے رب عز و جل، میں نے 30 حج کیے، 30 حج. اور اس دور میں اس دور میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے وہ قبول نہیں کیے. اللہ اکبر. میں نے عرض کی اے میرے رب عز و جل، 40,000 درہم میں نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا. ہاں ہاں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے وہ بھی قبول نہیں کیے. میں نے عرض کی اے میرے رب عز و جل، 60 سال میں نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں عبادت کی. 60 سال کنٹینیو دن میں روزہ رکھا اور رات کو عبادت کی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے تیری یہ عبادت بھی قبول نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں نے عرض کی میرے رب عز و جل، میں نے 40 غزوات میں شرکت کی. ارشاد ہوا یہ بھی قبول نہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا میں ہلاک ہوا. ہائے ہائے. واقعی یار اتنی ساری نیکیاں تو ایک حج کریں تو حاجی صاحب اور جب تک حاجی صاحب بولے نا اور حاجی صاحب لکھے نا تو برا لگتا ہے. بولو نا میرے وہ حاجی تو بولو، کارڈ بار میں نام لکھا اور حاجی نہ لکھا ہو تو لکھواتے حاجی لکھو میرے آگے، میں حج کر کے آیا ہوں. ایک حج کرے تو یہ عالم ہے. یا 30 حج کرنے قبول ہوئی نہیں ہوئی. یعنی آج بندہ کوئی ٹوٹی پھوٹی کہتا ہے نا نیکی کر لی نا تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں. کبھی اگر تہجد پڑھ لی تو پورے محلے کو پتا چل جاوے کہ آج حضرت کی آنکھ کھل گئی، وہ بھی کھل گئی تھی اور پڑھ لی تھی، جو بھی معاملہ ہے. تو یہ مطلب کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹی موٹی نیکی کر کے کیا سمجھ لیتے ہیں، مطلب میں بہت بڑا نیک آدمی. اللہ کے نیک بندے 60 برس کس کو بولتے ہیں یار. ہم اپنی لائف میں غور کریں، 60 رمضان آئے ہو اور پورے رمضان کے بھی روزے رکھ لے ہو تو بھی بہت بڑی بات ہے. یہ تو 60 برس دن میں روزے رکھنا، رات کو عبادت کرنا، اور پھر بھی کہا گیا قبول نہیں ہے. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اتنے میں آپ نے فرمایا میں ہلاک ہوا. میں نے کہا میں ہلاک ہوا. اتنے میں رب عز و جل نے فرمایا یہ میری شان کے لائق نہیں کہ میں تجھ جیسے آدمی کو عذاب دوں. اللہ اکبر. تجھے یاد ہے ایک مرتبہ تو اپنے گھر سے باہر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں تو نے ایک کانٹا دیکھا اور مسلمان کو اذیت سے محفوظ رکھنے کی نیت سے وہ کانٹا راستے سے ہٹا دیا تھا. میں نے تیرے اسی عمل کے سبب تجھ پر رحم کیا اور بے شک میں بھلائی کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا. سبحان اللہ. سوری نہیں کیا ایک طرف واہ واہ واہ. کانٹا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ کانٹا ہٹانے کا ثواب. کہاں رات میں اٹھ کے عبادتیں کرنا اور کہاں ایک کانٹا. کتنی بڑی بات ہو گئی یار، لوگوں کو تکلیف سے بچانا. یار جمیل بھائی مطلب واقعی بات سن کر کے ہمارا رب کیسا رحیم و کریم ہے. کہتے ہیں بخشنے پر آئے تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بخش دیں، پکڑنے پر آئے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر پکڑ لیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑو مت اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت، کہ کس گناہ پر رب ناراض ہو جائے اور ہماری آزمائش کا معاملہ ہو جائے اور کس نیکی پر رب راضی ہو جائے. کیا پتا ہمیں. تو واقعی اس سے پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو تکلیفوں سے بچانا یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے. صحیح. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ذہن مائنڈ سیٹ ہو جاتا نا آدمی کا کہ یار اب مجھے جو ہے نا پہلے نمبر پر تو تکلیف پہنچانی نہیں ہے. صحیح. دوسرے نمبر پر جو تکلیف دینے والی چیز ہے نا اس کو دور کرنا ہے. صحیح. بس کس بات سے مطلب پرابلم یہ بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ، جیسے فار ایگزامپل ٹائلس ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جگہ پر سے پانی گرا ہوا ہے، کیلے کا چھلکا ہے، بندہ یا اگر اس کو روک دے یا کیلے کا چھلکا ہٹا دے یا پانی کو ہو سکتا ہے اپنی کوشش سے اس کو صاف جس طریقے سے ممکن ہے کہ اگر کسی کا پیر پھسلے گا بیچارہ آزمائش میں آ جائے گا، کوئی گر جائے گا آزمائش ہوگی. کانٹا ہے یا اس طرح کی چیزیں اگر بیچ میں بعض مرتبہ کھلی ہوتی ہے نا، وہ روڈ پر دکھ رہی ہوتی باقاعدہ، اب یہ اس طرح کی کوئی چیزیں نظر آ رہی ہے اور پاسبل ہے بندے کے لیے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دل میں نیت کرنی چاہیے اے اللہ تیری رضا کے لیے میں اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرنے کے لیے جاؤں، اور واقعی اس نیت سے بندہ وہ چیز ہٹا دے، وہ پرابلم سالو کر دے، اس کو کتنا اجر و ثواب ملے اور کس نیکی پر اللہ راضی ہو جائے. اچھا کون سی چیز تکلیف دہ ہے، کون سی چیز تکلیف دہ نہیں ہے، اس کا اندازہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے. بھائی جو چیز
آپ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، وہ کسی اور کو بھی تکلیف پہنچا چیک سکتی ہے. کرنے کے لیے اپنا موجود ہے. ہاں تو خود غور کر لے کہ اگر یہ چیز یہاں پر ہے تو اس سے مجھے تکلیف آپ کو ہو سکتی ہے تو کسی اور کو بھی ہو سکتی میں ہے. نے تو یہ بھی دیکھا ہے، اللہ بازوں کو سلامت رکھے، میں نے مسجد میں نا اینک رکھے دیکھے، تو پہلی بار میں نے زندگی میں دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی، یار چشمے مسجد میں اچھا. قرآن کی پیٹیاں رکھنی چاہیے. ہاں بعد میں تھوڑے وقت کے بعد لائٹ ہوئی کہ یار بعض ایسے بھی آتے ہوں گے جس کو پڑھنا ہے مگر اس کو نظر نہیں آتا، وہ چشمے کہیں رہ گئے، پرابلم ہو گئی، تو وہ قرآن کیسے پڑھے گا؟ ایک وہ نارمل جو نمبر والا چشمہ نمبر تھا وہ جو ہاں رکھے تھے باقاعدہ، دو تین چشمے رکھے تھے. واہ واہ مطلب ہے سوچ، یہ اچھی سوچ ہے نا. خیر خواہی کرنے والے لوگ بھی ہے، بھلائی کرنے والے لوگ بھی ہے، اور الگ الگ کوالٹی ہے ماشاء اور اللہ. واقعی جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے نا، لوگ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، صحیح. ہے نا. دوسروں کا خیال کیا نا اس نے، تو اس کے ساتھ بھی خیال. امیر علیہ سنت نے تربیت بھی فرمائی ہے، حج پر جائیں تو جو آپ کی ضرورت ہے وہ تو لے جائیں، کچھ ایکسٹرا بھی لے جائیں. جی کھانے پینے کا سامان ہے، صحیح. اگر پاسبل ہے تو 2 احرام لے رہے، تیسرا بھی لے دو. ہو سکتا ہے کسی کو کام لگ جائے، کسی کو ضرورت پڑی، اس بیچاری کی تکلیف دور ہو جائے گی، وہ اس صورت میں کہاں جائے گا. صحیح. تو اس طرح کی دوائی وغیرہ ہے. اب بندہ سفر پر جا رہا ہے، بندے خود کو حاجت نہیں ہے، رکھے ساتھ میں. اللہ نہ کرے بیچارہ کوئی ٹرین میں، فلائٹ میں نارمل سر درد کی کوئی آزمائش ہو گئی بیچارے کو، اللہ نہ کرے یہ بخار کا معاملہ آ گیا، وہ بیچارہ دوائی کہاں سے کھائے گا. اب اپنے پاس ہے نا بھائی، یہ دوائی میں دیتا ہوں، اگر اس کی بھی معلومات لے کر کے کہ ہر دوائی ہر ایک کو جچے، یہ ضروری نہیں ہے، صحیح. سوچ سمجھ کر، صحیح. مگر یہ کہ مجھ سے کیا خیر خواہی ہو سکتی ہے. اسی طرح دیکھے کہ بھائی کسی کی گاڑی کا پیٹرول خلاص ہو گیا ہے، بیچارہ دھکے مار مار کے جا رہے ہیں، پاسبل ہو نا خیر خواہی کر سکتے ہیں. تو موقع محل دیکھ کر، ایریا دیکھ کر کہاں کرنا. بعض مرتبہ سنسان ایریا ہوتا ہے تو آج کل کے حالات کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا. صحیح. مگر پاسبل جہاں ایک اپنا ایک ایریا چلت پھرت نظر آ رہی ہے، کوئی بیچارہ تکلیف میں، تو دیکھ کر خدمت کر سکتے، کرنی چاہیے. صحیح. واقعی انشاءاللہ اس سے ثواب ملے گا. صحیح. ناظرین کرام، ماشاءاللہ بہت مفید گفتگو آپ نے سماعت کی ہے، تو ذہن بنائے اپنا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی نہ تکلیف دوں گا، نہ کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ الرحمن جتنا پاسبل ہوا لوگوں سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا، تکلیف نہ دینے میں ایک جو تکلیف کا جو تعلق ہے شبیر بھائی، وہ میرے خیال سے اچھے یا برے برتاؤ، اچھا یا برا برتاؤ بھی اس سے اچھی خاصی مطلب کہ مناسبت رکھتا ہے. اچھا برتاؤ، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ بندے کو جہاں فرحت پہنچا رہا ہوتا ہے، راحت پہنچا رہا ہوتا ہے، وہی ہمارا برا رویہ یا برا برتاؤ یہ بھی کہیں نہ کہیں یا بسا اوقات معمولی یا بسا اوقات بہت بڑی تکلیف کا بھی ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، ہمیں اچھے برتاؤ کے ساتھ ہی لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے. کیا فرمائیں گے آپ شبیر بھائی؟ اچھا برتاؤ اور اچھے، آج لوگ بولتے ہیں یار اچھا بن کے کوئی فائدہ نہیں، تو اچھے برتاؤ کا کوئی فائدہ، بھلے ہم کتنا بھی اچھا بن لیتے ہیں ہم کو برائی ملتی ہے، تو کیا یہ حقیقت ہے، سچ ہے، کیا ہے، کیا فرمائیں گے؟ اچھے بنو گے نا تو اچھائی ہی ملے گی. بھلائی کر بھلا ہوگا، بھلائی کرو گے بھلائی پاؤ گے، برائی کرو گے تو برائی پاؤ گے. ایسا نہیں کہ زمانہ ایسا ہے، زمانہ اللہ کے کرم سے الحمدللہ عز وجل اچھوں کے لیے اچھا ہے، بروں کے لیے برا ہے. تو واقعی بندہ اگر اچھے اعمال کرنے والا ہے تو اس کا میں ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. آپ کسی کے یہاں مہمان بن کر گئے، جی جی، جیسے پہنچے اور آپ کو ایک توقع ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے ریسیو رسپانس بہت خوشی کے ساتھ مطلب ویلکم کیسا کیا ہوگا. جائے گا. اگر واقعی یہ ہوا، ارے ماشاء اللہ سبحان اللہ میرے بھائی آ گیا، ارے ماشاء اللہ، ارے مطلب آپ کو جو ریسیو کیا نا، تو آپ کہتے ہیں کہ آدھا جانا تو ویسے وصول ہو گیا، خرچہ جو بھی کیا تھا وصول، بس اس کا ریسیو کرنے کا انداز. اور اگر آپ کسی کے وہاں جاؤ اور توقع بہت لگا کر رکھی ہوئی ہے، اور آپ جاتے کے ساتھ پہنچے اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آؤ آؤ بیٹھو. اب یہ چہرہ پھولا ہوا تربوز کی طرح پھولا ہوا منہ ہو، آپ بولو گے یار کہاں آ گیا ہوں میں، یار کچھ مسئلہ ہو گیا کیا؟ تو آپ بولیں گے یہاں بس پانی پیو اور جلدی نکلو یہاں سے. اس کا چہرہ بتا رہا ہے یا بیٹھنے جیسا ہے نہیں زیادہ. یہ بھی بہت معنی رکھتا ہے، چہرے کہتے ہیں باڈی لینگویج، یہ بھی بہت معنی رکھتا ہے. اس سے بھی سامنے والے کو خوشی بھی ہو سکتی ہے، تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے. تو آپ کا میرا جاتا کیا ہے، تھوڑا مان دے دو یار. اور واقعی جب آپ اس کے پاس جاؤ گے تو وہ بھی تو اس مان سے بلائے گا نا کہ یار میرے ساتھ اس نے جو ویوہار کیا تھا. اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ کسی کو اس طرح اچھے انداز پر ویلکم کرنا، اگر وہ کوئی دور کا سفر کر کے آتا، آدھی تھکن تو اس کی
वही खत्म हो जाएगी ना, भूल जाएगा वो, हाँ। कोई थकन नहीं हुई माशाल्लाह, बस आपके पास पहुंच गया ना, मजा आ गया। जी, जी। नहीं, ये हर एक के साथ है, बड़ा छोटे के साथ, छोटा बड़े के साथ, अमीर गरीब के साथ, गरीब अमीर के साथ। गरीब तो बेचारा अमीर के साथ ये अंदाज इख्तियार कर लेता है, मगर बाज अमीरों में ये अंदाज नहीं होता है। शादी में भी आपके यहाँ शादी है, मेहमान आ रहे हैं, देखा होगा आपने, कोई पैसे वाला आता है वो अंदाज अलग होता है, कोई गरीब है, हाँ बैठो बैठो खा लो। नहीं होना चाहिए, सबके साथ यकसा ने। बहुत प्यारी मिसाल दी गई है कि आप अगर जॉब करते हैं और सेठ के पास पहुंचे तो जो आपका सलाम और मुसाफे और गुफ्तगू का अंदाज होता है ना, वही अंदाज आपका गेट के पास बैठे हुए चौकीदार के साथ भी होना चाहिए। सही, माशाअल्लाह। आप उस चौकीदार को भी वैसे ही मान दो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, चचा कैसे है, सही। खैरियत से, तबीयत कैसी है, इतना किया। फिर अब सेठ के पास जाकर क्यों अंदाज आपका ऐसा है, ये बॉस है, इसके पास वो रखना पड़ेगा थोड़ा। सही। और वो बेचारा, उसको तो जैसे मुस्कुराहट का भी वो तो मामला खाली होता है। अच्छे और बुरे बर्ताव में भी शब्बीर भाई ऐसा लगता है कि हमने तकसीम की हुई है। जी, सही है, तकसीम की हुई। जैसे नौकर जो है बेचारा, वो तो सेठ के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, हाजी करना ही पड़ेगा। साहब करके लगा रहेगा वो, लेकिन वो सेठ जो है वो हमेशा वो है ये कर ले, है वो कर ले, बस औकात उसकी औलाद भी उसके ऊपर रोब झाड़ रही थी। दोनों चीज है, समझाना भी है, रोब भी रखना है। नहीं, ऐसा भी लूज मामला ना रखे कि आप हाकिम नजर ना आए, क्योंकि मर्द जो है ना वो घर का हाकिम है, तो उसको हाकिम भी बनना है, मगर साथ साथ में शफीक भी बनना है, शफकत करने वाला, मोहब्बत करने वाला भी बनना है। एक सुलगता मसला जहन में है बर्ताव के हवाले से, जैसे क्या पता मुझे ये गुफ्तगू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं समझता हूँ उम्मत का इससे फायदा हो जाए, अल्लाह करे। सास है जैसे, जी, बेटी के साथ उसका बर्ताव कुछ और है, बहू के साथ यहाँ भी तकसीम की हुई है। बेटी कई के जगह पर है। हाँ, है ना, सब जगह ऐसा नहीं हाँ, है, सब जगह नहीं है, मगर बाज़ जगह ये है। ये भी है। तो ये जो बर्ताव की तकसीम की, मैं चाहूंगा कि इस हवाले से कुछ आप। ये बर्ताव की तकसीम में तो सांस जो है ना, हकीकत में सांस होती है ना, सांस 20 साल वाली नहीं होती, सांस बड़ी उम्र वाली होती है। कहते हैं ना, ज्यादा ईद देखी उसने, बहुत ज्यादा ईदें देखी, ज्यादा चांद देखे उसने। ज्यादा चांद देखे हुए उसने, तो अब उसकी समझदारी भी वैसी होनी चाहिए। अब उसके अंदर बड़प्पन क्या होना चाहिए, उसके अंदर बड़प्पन ये होना चाहिए कि बेटा तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। बेटी है, या उसकी बेटी थी, ब्याह कर चली गई, तो मैं उसको यूं ना मान देते हो कि बेटा बेटी थी, चली गई, मगर अब मुझे लग रहा है मेरी बेटी वापस आ गई, यूं मान दे दिया। या बेटी थी नहीं, तो उसको वो ना 2 जुमले मीठे मोहब्बत के बोल दें कि मेरे बेटी नहीं थी, मगर मेरे घर में बेटी आ गई, बेटी ये तेरा घर है। वो तो इस तरह से अगर देखा जाए शब्बीर भाई, तो वो ज्यादा शफकत की हकदार भी, क्योंकि वो अपने माँ बाप सब को छोड़ कर आए। भाई बहनों को, जहाँ पर उसको लाड नई प्यार में जगह रखा पर जाता था, आना, उसका रहना, ये भी एक काम है ना। उसको यूं महसूस हो कि मेरी एक माँ छोटी, दूसरी माँ मुझे मिल गई है। और यहाँ पर जो बहू आए ना, उसके लिए भी होना चाहिए कि वहाँ एक माँ थी, हाँ, अब मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरी दूसरी, मतलब 2 माँ हो गई ना, सास भी तो माँ की एक सूरत है ना। तो अब ये दोनों अगर इस बात को समझ ले ना, तो घर के मसाइल हल हो जाए। अब इसमें क्या होता है, देखिए वो आई है ना, तो एक है कैफियत है, कंडीशन है कि वो काम का जो अंदाज पहले होता था ना, आने जैसे औरत की शादी हुई, आई, तो पहले जो काम का अंदाज होता, अब थोड़ा कमी की तरफ है। तो अब वो सांस को पहले दिन से क्या होता है पता है, ये यूं भी करे, यूं मैं जिस तरह करती थी ना वैसी ये करे। अब थोड़ा दौर है ना, तब्दील है ना, तो ये भी थोड़ा दिल बड़ा रखे कि मेरी बच्ची भी कहाँ घर पर 100% सही, सारे काम करती थी, यहाँ वो उसको मैं समझाती रहती थी, बेटा कर, ससुराल में जाकर करना है। तो अब क्या होता था, वो 50-60% करती थी, तो ये भी इसी तरह का मामला, थोड़ा मिला जुला कैफियत है, 50-60% कर रही है ना, 40% मैं साथ दे दूंगी, मिलजुल कर इंशाल्लाह काम। यहाँ भी शब्बीर भाई घूम फिर कर वही बात आती है, जैसा अपने लिए पसंद करते हैं। यानी अगर आप अपनी बेटी के लिए ससुराल में क्या पसंद करते हैं कि मेरी बेटी के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तो अब आपके घर में किसी की बेटी आई है, किसी ने बताया था जमील भाई कि एक अपने मायके पर, अपने घर पर आई, तो अपनी भाभी को कहती है, मेरी माँ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, माँ का ध्यान रखना, माँ का ध्यान रखना। अभी अपने घर जा रही है तो वहां उसका अंदाज अलग होता है। अगर वो चाहती है ना कि वाकई मेरी माँ का ख्याल रखा जाए, तो वो अपनी सांस का ख्याल रखे, अपनी सांस का ख्याल रखे कि अल्लाह ने चाह इंशाल्लाह उसके माँ के साथ भी भलाई का अल्लाह खैर का मामला करे, आफियत का मामला करे। माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, बहुत सारी गुफ्तगू आपने माशाअल्लाह समाअत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ये सारी गुफ्तगू पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बेज़रर बनने की कोशिश करें, बेज़रर, मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, हमेशा राहत 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 पहुंचे। इंशाल्लाह आज दुनिया में हम
لوگوں کو تکلیف سے بچائیں گے، اللہ نے چاہا قبر کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے. ایک حدیث پاک ہے نا جمیل آپ بول رہے ہیں، میرے سامنے حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو کاہل قیس بن عائز احمسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو کاہل، جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اسے قبر کی تکلیف سے بچائے. سبحان اللہ، سبحان قبر کی تکلیف سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو دنیا میں لوگوں کو تکلیف سے بچاؤ، انشاءاللہ قبر میں راحت ہو جائے گی. نیت کر لو ناظرین، نہ ماں کو تکلیف پہنچائیں گے، نہ باپ کو تکلیف پہنچائیں گے، نہ بھائی بہنوں کو تکلیف پہنچائیں گے. شوہر نیت کرے نہ بیوی کو تکلیف پہنچاؤں گا، بیوی نیت کرے نہ شوہر کو تکلیف پہنچاؤں گی، ساس نیت کرے نہ بہو کو تکلیف پہنچاؤں گی، بہو نیت کرے نہ ساس کو تکلیف پہنچاؤں گی، پڑوسی نیت کرے نہ پڑوسی کو تکلیف پہنچاؤں گا، سیٹ نیت کرے نوکر کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، نوکر نیت کرے کہ سیٹ کو تکلیف نہ پہنچاؤں گا. سب انشاءاللہ ایک دوسرے کی تکلیفوں کا احساس کرتے ہوئے ایک دوسرے کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمارا معاشرہ مدنی معاشرہ بن جائے گا، اور جب دنیا سے جائیں گے تو بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم کو نصیب ہوں گی. تو پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے ناظرین کرام، یہ ہے آپ کا FGN چینل جو اس طرح الحمدللہ معاشرے میں ہمیں محبتوں کا پیغام دیتا ہے، اس طرح ایک دوسرے کے احساسات کا، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے کا ہمیں پیغام دیتا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دوسروں کو FGN چینل کی دیکھنے کی دعوت دینا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی راحت پہنچانے کی ایک دعوت ہے نا. بے شک بے شک. تو اس کی دعوت آپ عام کیجیے. جب اس طرح کے پروگرام لوگ بیٹھ کر گھر میں دیکھیں گے انشاءاللہ یہ احساس پیدا ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو ایک دوسرے کی تکلیف کا جب احساس ہوگا اس سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے محلے کا ماحول، ہمارے معاشرے کا ماحول انشاءاللہ الرحمن امن والا، سکون والا اللہ نے چاہا تو بن جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. FGN چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. نفس بدکار نے